بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام جڑاوالا کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ایک ہمیں انتہائی جڑاوالا کی محترم شخصیت، سیاست ہو، سوشل ورکنگ ہو، انسانیت کی خدمت ہو، جی میں بات کر رہا ہوں چودھری یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو خاندان ہے، جو ایک بڑا ماشاءاللہ جڑاوالا میں ان کا ایک سوشل ورک ہے۔ سیاست سے ہٹ کر جو ان کا سوشل ورک ہے وہ آج بھی ہزاروں جو خاندان ہیں اس سوشل ورک سے مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ اور چودھری یعقوب باجوہ صاحب جتنی دیر تک ان کی زندگی تھی اور ان کی زندگی کے بعد بھی ان کے جو صاحبزادے ہیں چودھری ثناء اللہ باجوہ صاحب اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے 2013 کے الیکشن میں چودھری یعقوب باجوہ رحمۃ اللہ کا مجھے ذاتی طور پر انٹرویو کرنے کا اتفاق ہوا، اور بڑی عظیم شخصیت تھے، پڑھی لکھی شخصیت تھے، اور ایک بڑا سیاسی ویژن رکھتے تھے۔ گفتگو کرتے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ پاکستان کے تمام مروزی حالات پر ایک گہری نظر رکھتے ہیں اور ان کے سلوشن کے لیے۔ لیکن سب سے بڑی ان کی ایک کوالٹی یہ بھی تھی کہ ان کی جو وابستگی تھی بے لوث تھی، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون سے وہ وابستہ تھے، اور انہوں نے اپنا جو گھر تھا اس کو ایک عوامی سیکریٹریٹ کا فیصل آباد روڈ پر جو تھا اس کو درجہ دے رکھا تھا۔ آج بھی الحمدللہ ان کے جو صاحبزادے ہیں چودھری ثناء اللہ باجوہ صاحب حلقہ 4 حلقہ جات میں جو الیکشن میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں، اور ان کی کمپین بھی اچھی جا رہی ہے، سوشل ورک بھی ہے اور پہچان بھی ہے۔ تو آج ہم ان کے آفس میں موجود ہیں، تو سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو والد صاحب کی جو مشن ہے اس کو آگے جاری رکھا ہوا ہے۔ تو اس الیکشن میں وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں، جو حالات ہیں اس وقت پارٹیوں کے حالات ہیں، پاکستان مسلم لیگ ہے، اس کے علاوہ پی ٹی آئی ہے یا دیگر جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، دیگر جماعتیں جو جس طرح کمپین کر رہی ہیں، اور ان کی کمپین اور ان کی کمپین میں کیا فرق ہے، اور خاص طور پر اگر وہ ان کو ٹکٹ مل جاتا ہے تو اس حوالے سے ان کا کیا لائحہ ہوگا۔ جی چودھری ثناء اللہ باجوہ صاحب۔ جی سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں نے کاغذات تو ضرور 4 حلقوں سے جمع کروائے ہیں، لیکن میں پی پی 101 سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کا امیدوار ہوں۔ جی یہی میرا آبائی حلقہ ہے، اور اسی حلقہ سے میں الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ جی یہ حلقہ مشتمل ہے، یہاں پر ہم بیٹھے ہیں مہارا والا میں، جی یہ بھی میرا اب آبائی حلقہ ہے، کیونکہ میں نے یہاں پر رہتا ہوں، یہاں پر ہی میرا رقبہ ہے، میں ٹاؤن بھی یہیں پر ڈیولپ کر رہا ہوں۔ جی اور سٹی میں جو آپ نے فرمایا کہ میرے والد صاحب نے مسلم لیگ نون ہاؤس بنایا ہوا ہے، وہ ابھی پچھلے تقریباً 15 سال سے جی میرے والد صاحب نے یہ قائم کیا تھا، اور الحمدللہ آج بھی وہ مسلم لیگ ہاؤس کے لیے ہی ہے، اور مسلم لیگ ہاؤس ہے۔ جی تو تیسرا جو میرا آبائی گاؤں ہے، میری یو سی چک نمبر 55 گاہ بے، وہ بھی اسی حلقہ میں ہے۔ تو الحمدللہ اس حلقہ میں میری بھرپور نمائندگی ہے، اور مجھے دوست احباب، باقی برادری اور باقی دیگر سب برادریوں کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ جی جی تو الحمدللہ میں بڑا پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون مجھے پی پی 101 سے ٹکٹ دے گی، اور ہمارے امیدوار نیشنل اسمبلی کے ملک نواب شیر وزیر صاحب، اور ہمارا اچھا کوارڈینیشن ہے، اور اچھا یہ پینل انشاءاللہ ہوگا۔ اچھا سر، یہ گزشتہ روز سٹی کے اندر جو ہم نے معاملات دیکھے، ایک سروے بھی کروایا گیا، لیکن خاص طور پر جو انجمن تاجران کی جو تنظیم ہے انہوں نے آپ سے بڑا ایک بھرپور اتحاد کا، آپ سے تعاون کا، آپ کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ جی انجمن تاجران جو ہیں وہ انہوں نے بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے ملک نواب شیر وزیر صاحب کی اور میری اور مسلم لیگ نون کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جڑا والا شہر مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، تو یہاں پر انجمن تاجرہ اور باقی دیگر سب جو بھی تنظیمیں ہیں وہ سب بھرپور ساتھ دے رہی ہیں، اور مسلم لیگ نون اس بار واضح اکثریت نہیں، بہت زیادہ مارجن کے ساتھ کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ پچھلے الیکشن میں بھی ایک نعرہ چلا تھا کہ جڑاوالا کو ضلع بنایا جائے گا، تو اس والے سے ملک نواز شیر وزیر کی بھی ہم نے پچھلے دنوں انٹرویو میں دیکھا کہ ان کی ترجیح ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ جڑاوالا ضلع بنے۔ تو اس حوالے سے آپ کا کوئی لاہ عمل اگر پارٹی کا، خاص طور پر آپ کا جو پینل بنے، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟
دیکھیں جی، ملک نواب شیر صاحب نے جو پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے اس کی بیسک وجہ ہی یہی تھی کہ عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم جڑاوالا کو ضلع بنائیں گے، اور اس کی سارا کچھ بیسک ورک بھی ہو چکا تھا، لیکن جب وہ فیصل آباد تشریف لائے تو وہ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ اس لیے ملک نواب شیر وزیر صاحب نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہا اور مسلم لیگ سے ناطہ جوڑا، اور ہماری لیڈرشپ سے بھی انہوں نے کمٹمنٹ لی ہے کہ اس کو ضلع کا درجہ دیا جائے، اور یہ ہماری بیسک ضرورت ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو یہ پنجاب کا کام ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب اسمبلی میں بھرپور آواز اٹھاؤں گا، اور اپنے ذاتی تعلقات اور دوست احباب کے پورے جو بھی کچھ کرنا پڑا اس کو لے کے صرف ضلع اور جو ایکسپریس وے ہے جو کہ سائیاں والا سے اکاڑا تک اور پھر یہ بہاول نگر تک جو روٹ ہے اس کو تکمیل کروانے کی کوشش کریں گے، اور جڑا والا میں یونیورسٹی انشاءاللہ اور جو کارڈیالوجی ہے یہ ہماری بیسک ضرورت ہے۔ تو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تو آٹومیٹکلی آ جائے گا جب ضلع بن جائے گا، تو کیونکہ جڑا والا ہاسپٹل صرف ایک فارورڈنگ سٹیشن ہے، کوئی بھی مریض جاتا ہے تو اس کو صرف وہ کہتے ہیں جی فیصل آباد فارورڈ کر دیں، تو جڑا والا میں یہ بیسک ضرورت ہے کہ یہاں پر ضلع بنے، یونیورسٹی بنے، ہاسپٹل اپ گریڈ ہوں، تو یہ تو ہماری ضرورت ہے۔ اور ہمارا جڑا والا 20-22 اضلاع سے بڑی تحصیل ہے، یہ تو ہماری حق تلفی ہو رہی ہے، اور اسپیشلی یہ جو فیصل آباد کے سیاستدان ہیں وہ ہمارے ضلع کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور ہمارے لوگوں کو بھی اب شعور آ گیا ہے کہ جو فیصل آباد سے لوگ آ کے جڑا والا میں الیکشن میں حصہ لیتے تھے اب ان کا رستہ روکا جائے گا، اور ہم سب متحد ہو کر ان کا رستہ روکیں گے، اور جڑا والا کے جو آبائی لوگ ہیں وہ ہی جڑا والا سے الیکشن میں حصہ لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ پچھلے گزشتہ جو سال گزرا ہے اس میں آپ نے ایک بڑی اچھی کاوش تھی، مجھے ذاتی طور پر یہ خوشی ہوئی کہ جڑا والا گورنمنٹ ہائی اسکول کا جو بی بلاک کی جو بلڈنگ تھی تو ماشاءاللہ وہاں پر ہزاروں سینکڑوں بچے زیر تعلیم ہیں، تو یہ اس طرح کی جو سوشل ورکنگ ہے دوسرے سیاستدان کیوں نہیں کرتے؟ جو آپ پیغام ہے یہ ایک پازیٹو پیغام ہے نا جی، ان چیزوں کے حوالے سے اگر مزید اگر سکول بنا دیے جائیں جڑا والا میں، اتنی بڑی آبادی ہو چکی ہے، نہ سکول بن سکے ہیں نہ یہ دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ضلع بنے گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ کاوش کہیں نظر نہیں آئی کہ اگر اپنی طور پر اس نے انفرادی طور پر جیسے آپ نے وہ بڑا ماشاءاللہ وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، آپ میرے دوست اکثر مجھ سے گلا کرتے ہیں کہ تم اپنی تشہیر نہیں کرتے ایون میں اپنی کمپین بھی میں صبح سے لے کر رات 1 بجے تک 2 بجے تک کمپین کرتا ہوں، آپ دیکھیں میں کوئی اتنا سوشل میڈیا پر اس کو اپلوڈ نہیں کر رہا ہوں، میں ذاتی طور پر دوستوں کے پاس جا رہا ہوں، ان سے مل رہا ہوں، اپنا ورک کر رہا ہوں، اپنی کمپین کر رہا ہوں، تو بعض اوقات دوست فیس بک پر لگا دیتے ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی اس کو نہیں کیا۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسکول کا کام یا واٹر فلٹریشن پلانٹ یا دوسرے کام جو بھی ہیں، یہ میں اور میرے والد صاحب کا مشن تھا کہ ہم یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور ہم ان کی تشہیر نہیں کرتے۔ میرا یہ خواب ہے کہ میں جڑا والا میں ذاتی حیثیت میں بھی ایک سکول، ایک کالج، ایک یونیورسٹی بناؤں، اور یہاں کے جو ہمارے شہر کے بچے ہیں جو افورڈ نہیں کرتے ان کو میں خود سپورٹ کروں اور ان کو تعلیم کے زیور سے راستہ کروں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں گورنمنٹ کے وسائل کو بھی لاؤں گا اور اپنے ذاتی بھی جو کچھ میرے سے ہو سکا، تو وہ میں ابھی تک نہیں کر پا رہا تھا کہ میں سکول کالج بنانے کا، تو پھر مجھے ایک موقع ملا کہ یہاں کے پرنسپل صاحب تھے اطہر علی ضیاء صاحب، تو میں ان کو جب چارج لیا تو میں ان کو مبارکباد دینے گیا، انہوں نے اپنے سکول کا وزٹ کروایا، تو ایک بلاک تھا جس میں تقریباً 13-14 کمرے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے بچے باہر بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ہمارے پاس کمرے نہیں ہیں، ہمارے سکول کا جو میجر حصہ تھا وہ دانش سکول میں چلا گیا ہے، بڑی مشکل سے ہمیں یہ بچہ کچا سکول ملا ہے، تو انہوں نے کہا ہمیں 1-2 کمرے اگر آپ کروا دیں تو یہ بچوں کا بھلا ہوگا، تو میں نے کہا کہ آپ کے پاس تعداد کتنی ہے اور بچے کتنے باہر بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہمارے تو یہ سارے کمرے بھی تعمیر ہو جائیں تو پھر بھی ہمارے لیے جگہ کو زیادہ نہیں ہے، اتنی تعداد ہماری ہے، تو
میں نے کہا جی پھر آپ یہ پورے بلاک کو ہی مینٹین کریں، اس کو ریپیئر کریں. تو یہ چیزیں، یہ تو آپ نے سوال کر لیا. آپ کو یاد ہوگا کہ آج تک نہ تو میں نے اس کو کوئی تشہیر کے لیے یا سیاست کے لیے، یہ میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. اور ہم نے، ہمارے بزرگوں کا مشن ہے اور ہم اس کو کنورٹ کرنا چاہیں گے کہ ہماری اولاد بھی اس کو جاری رکھے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے. اور ہماری سیاست بھی صرف اور صرف اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے ہے اور ہم اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. جی محترم جناب چودھری ثناء اللہ باجوہ صاحب ہیں، 101 کے یہ کینڈیڈیٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے. اور یہ ہم سیاستدانوں کے انٹرویو گاہے بگاہے کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک جو خدمت کا جذبہ ہے نا، وہ ان کے خون میں شامل ہے، کہہ سکتے ہیں ان کی گٹی میں شامل ہے. چودھری یعقوب باجوہ صاحب رحمۃ اللہ، ان کی ہمیں اکثر جو یاد آتی ہے، انہوں نے جو بھی کام کیا، ہزاروں سینکڑوں جو خاندان سے مستفید ہوئے، غریب خاندانوں، غریب بچیوں کی انہوں نے شادیاں کروائیں، ہزاروں افراد تک انہوں نے راشن پہنچایا، یعنی کہ ایک مشن تھا. اور ہر سال ماہ رمضان میں آج بھی 3 دسترخوان لگتے ہیں. اور یہ ایک خدمت کا جو جذبہ ہے، یہ باجوہ خاندان یعنی چودھری یعقوب باجوہ اور ان کے جو آگے سلسلہ ان کی نسل میں منتقل ہے. تو ثناء اللہ باجوہ صاحب بھی ایک عظیم شخصیت ہیں، اور یہ دوسروں کے لیے بھی ایک سبق ہے. سیاست ضرور کریں، لیکن سیاست محض سیاست نہ ہو، خدمت بھی ہو. جڑاوالا میں یہ بہت کم ایسی شخصیات ہیں جن میں چودھری ثناء اللہ باجوہ کا شمار ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نمود و نمائش نہیں کی. بیان کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ان کی کیا خدمات ہیں، تو بیان کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ منفی پراپوگنڈا کریں، منفی چیزوں کو سوشل میڈیا پر اچھالیں. یہ کوئی ایک مہذب معاشرے کی تشکیل کا ہم کوئی پیغام نہیں دے رہے. اچھی چیزوں کو بھی، جو پازیٹیو کام کرتے ہیں سیاستدان، شخصیات، ان پازیٹیو کاموں کو بھی ہم ان کی نہ صرف تشہیر کریں بلکہ لوگوں کو بتائیں یہ ہماری شخصیات ہیں جڑاوالا کی. اور یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے. سی پنجاب نیوز چینل نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے، ایک پازیٹیو صحافت جس میں اپنے شہر کے امیج کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے شہر کی شخصیات کا امیج دوسروں تک پہنچانے کے لیے. اور جو ثناء اللہ باجوہ صاحب نے جس طرح کہا ہے، انشاءاللہ ان کی جو کوشش ہے یہ ضرور رنگ لائیں گی. اور یہ ہم خواب جو اپنی زندگی میں دیکھیں گے، جڑاوالا ضلع بھی بنے گا، کارڈیالوجی بھی بنے گی، یہاں پر مزید یونیورسٹی بھی بنے گی، ایکس پے بھی بنے گا. تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی بھی دے. ان کی جو خواہشات ہیں، جو ایک عوامی خدمت سے سرشار ہے، ان کا جذبہ ہے، یہ قائم و دائم رہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ حامد علی شاد، سی پنجاب نیوز، جڑاوالا.